بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ آ چکا ہے۔ ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جو شخص بھی آج کے دن اس عمل کو کر لے گا، ساری زندگی اس عمل کا اثر اور طاقت اس بندے کو ملتی رہے گی۔ اس عمل کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ جو بندہ اس عمل کو آج جمعہ المبارک کے دن، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ ہے اور یہ آخری عشرہ ہے، اور یہ جمعہ المبارک بڑی اہم گھڑیاں آپ کے پاس ہیں۔ آپ آج کے دن کسی وقت بھی، آپ خواتین میری آواز کو سن رہی ہیں یا مرد حضرات سن رہے ہیں، جو شخص بھی سن رہا ہے، بچہ سن رہا ہے یا بوڑھا سن رہا ہے، آج اس عمل کو ضرور کر لے، کیونکہ یہ عمل انسان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ عمل کرنے والا بندہ ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کسی کے سامنے اس کو ہاتھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت اور خاصیت یہ ہے کہ جو شخص اس عمل کو آج اپنے گھر میں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تو امیر اور دولت مند کر ہی دے گا، لیکن اس عمل کی برکت سے اس کے ہمسائے بھی امیر ہو جائیں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دولت عطا فرمائے گا، اس کے پڑوسیوں کی غربت بھی ختم ہو جائے گی، ان کے گھر سے بھی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اور وہ بندہ جس نے آج اس عمل کو کیا، اللہ تعالیٰ ساری زندگی اس بندے کے گھر سے رزق کو ختم نہیں ہونے دیتا، گھر میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور اس کا فیض اس قدر زیادہ ہے کہ جو شخص اس عمل کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کرتا ہے، اگر وہ مقروض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قرضے سے خلاصی عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری بات میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں، ہر بلا، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو امن و ایمان میں رکھتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، غم اور سختی اس بندے سے دور رہتی ہے، اور جو بندہ اس عمل کو کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے، اس لیے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت و انوار و تجلیات برستے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ قرآن مجید کی ایک سورت اخلاص ہے جو ہم عمومی طور پر پڑھتے ہیں، یہ تقریباً بچے کو آتی ہے، بوڑھے کو آتی ہے، جوان کو آتی ہے، اس میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے لیے یہ عمل کرنا مشکل ہو۔ عمل بڑا ہی آسان سا ہے، لیکن ہے بہت قیمتی۔ اس عمل کو ضرور کیجئے گا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا اس عمل کو اپنے دوست احباب تک بھی ضرور شیئر کیجئے گا، آپ کو فائدہ تو ہوگا انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے دوست احباب کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے اپنے دوست احباب تک بھی اس عمل کو ضرور پہنچائیں، ان کو تک شیئر کریں۔ اور ایک گزارش کرتا چلوں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ جب دل خوش ہوتا ہے تو پھر دل سے دعائیں نکلتی ہے، اور آج جمعہ المبارک کی دعاؤں کے اندر جو شخص بھی اپنا نام درج کروانا چاہتا ہے، جو بھی چاہتا ہے کہ اس کے حق میں دعا کی جائے، وہ کمنٹ میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنا نام لکھ دیں۔ انشاءاللہ جمعہ المبارک کے بعد جو دعا کی جائے گی، ان کو بھی ضرور اس دعا میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ بھی ایک دوسرے سے، اپنے والدین سے دعا کروایا کریں، جہاں پر دعا پہنچ جاتی ہے، کیونکہ دعا تمام عبادت کا مغز ہوتی ہے۔ میں یہاں پر ایک مختصر سی دعا بھی کروں گا، آپ نے اس دعا میں آمین بھی ضرور کہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، جو کہتے ہیں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، ہم بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں اور بڑوں بڑوں کا میں ٹھیکیدار نہیں۔ میں جو آج عمل آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کے بعد مایوسی نہیں ہوگی، بس آپ اس دعا کا بھی حصہ بنیں اور اس عمل کو بھی ضرور کریں۔ اب چھوٹی سی دعا، اس کے بعد اس کے ساتھ ہی میں آپ کو عمل بھی بتا دوں گا۔ اے اللہ، ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے آج جمعہ المبارک کے دن باری تعالیٰ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ ہم کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمانا۔ اے اللہ ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، مال میں، عزت میں اضافہ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں جتنی تیری بارگاہ سے طلب ہے، ہمیں اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان
پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جتنے دوست احباب نے بھی کمنٹ کیے ہیں یا اللہ جس نے اپنا نام لکھا ہے یا اللہ سب کے دلی جائز مقاصد و ارادوں کو پورا فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آج کسی بھی وقت وضو کر لینا ہے، جمعہ کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیں، کسی لمحے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کرنا ہے، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ نے صاف کپڑے تو پہننے ہی ہیں، اور اسی طرح جو میری مائیں بہن ہیں آج جن کے ایام مخصوص چل رہے ہوتے ہیں وہ اس عمل کو نہیں کر سکتی، وہ اگلے جمعے کو اس عمل کو کر لیں اور اس عمل کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، یا اس ویڈیو کو اپنے پاس، چینل کو سبسکرائب تو کیا ہوگا، آپ دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اگلے جمعہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کے دن آپ نے کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اول آخر آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 21 مرتبہ، اس سے کم تعداد میں نہیں پڑھنا، کیونکہ کچھ وظائف ہیں جس کے اندر میں بتاتا ہوں کہ آپ 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم برحمتک استغیث، یہ پھر میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، ذرا دھیان سے سن لیجئے گا، بڑی آسان سی یہ دعا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم برحمتک استغیث، اس کو آپ نے 121 بار پڑھنا ہے، اول آخر 21 مرتبہ درود پاک، 121 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس سے آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، عظمت میں بھی اضافہ ہوگا، رزق میں بھی فراگی ہوگی، قربت الہی بھی نصیب ہوگی، قبر کی تنگی بھی دور ہو جاتی ہے، بے شمار فائدے ہیں، جتنے بھی بیان کر سکوں وہ کم ہیں، لیکن اس عمل کے فائدے زیادہ ہیں۔ اور یہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے 101 مرتبہ سورۃ اخلاص، جو سورۃ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد، آپ نے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، اور ہر بار نہیں، صرف شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور باقی آپ نے اسی طرح سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے اس کو بھی مکمل پڑھنا ہے، اور آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اول صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ جو آخری عشرے کی دعا ہے، آپ یہ مختصر سی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، یہ بھی دعا ہے آخری عشرے کی، آپ یہ بھی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف دعائیں ہیں، کوئی بھی آپ آخری عشرے کی ایک دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے 11 مرتبہ دعا کو پڑھنا ہوگا۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھنا ہے، سجدے میں رکھ کر آپ نے اگر رزق چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، آپ نے یا رزاقو، اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے، سر سجدے میں رکھ کر اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنا مقصد اللہ کی بارگاہ میں بیان کرنا ہے۔ اب آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، آپ قرضے سے خلاصی چاہتے ہیں، آپ کسی اور مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر نحوست ہے، ستاروں کی گردش ہے، آپ کا نصیب بند ہے، دولت آپ کے گھر میں نہیں آتی، کوئی بھی مسائل ہیں، آپ انہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 11 بار ہی عرض کرنا ہے، بس اتنا سا عمل ہے، بالکل مختصر سا عمل ہے، آپ کے 10-15 منٹ لگیں گے، یا اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہونے دے گا، اور انشاءاللہ کسی کی محتاجی نہیں ہوگی، پریشان نہیں ہوں گے۔ آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔